الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں پر تشریف فرما ہے اور حضرت سید پیر غلام نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے یہاں پر تشریف فرما ہیں اور گویا کہ ایک علمی اور روحانی محفل ہے اور حضرت علامہ سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح یہاں پر موجود ہے اور وہ اس سارے عمل کو ملاحظہ بھی کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جو پودا وہ لگا کے گئے تھے اور جس پودے کو انہوں نے ایک تناور درخت بنایا تھا اور وہ پودا جو ان کی زندگی میں پھل دے رہا تھا، اب ان کو امید لگ گئی ہے کہ یہ پودا اسی طریقے سے جس طریقے سے جوان ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ پھل بھی دیتا رہے گا۔ حضرات گرامی، میں گولڈشی میں حضرت سید عبد القادر شاہ صاحب بغدادی کے پاس قرآن حکیم حفظ کرتا تھا۔ ہمارے استاد تھے جن سے بعد میں ہم نے صرف نحو اور فارسی پڑھی، وہ حضرت مولانا سید سکندر شاہ صاحب تھے۔ وہ بھی اس وقت پڑھتے تھے تو وہ بڑی کتابیں پڑھتے تھے اور حضرت علامہ سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے۔ میں ان کتابوں کی تفصیلات نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود اس وقت حفظ کے مرحلے میں تھا، تو اس وقت سے ان سے ملاقات تھی اور آخر دم تک ملاقات رہی۔ انتقال سے، بیماری سے چند روز پہلے بھی ان سے بات چیت ہوئی اور ان کا فون آتا رہتا تھا اور علمی مسائل پہ وہ گفتگو فرماتے رہتے تھے۔ تو وہ ایک دور تھا، وہ گزر گیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم کتابوں کی طرف گئے اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ سید یوسف شاہ صاحب وہ ہمارے اسی دور میں زیر تعلیم تھے وہاں گولڈشی میں، لیکن وہ ہم سے چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے، وہ جونیئر تھے، ہم تھوڑے سینئر تھے۔ تو آج ان کے صاحبزادے حضرت علامہ سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے ہیں، تو گویا یہ خاندان اسی طریقے سے انشاءاللہ آباد رہے گا اور اسی طریقے سے ان کا فیضان بھی جاری رہے گا۔ میں تقریباً 1978 سے لے کر 10 سال 12 سال کے عرصے میں ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید علماء و مشائخ جو ہیں ان کے تذکرے کے حوالے سے، تو وہ تجلیات میرے انور کے نام سے وہ کتاب موجود ہے۔ تو میں اس کی تالیف کے دوران 1980 میں ڈیپورٹ آیا تھا پہلی بار اور میں مہمان بنا تھا شاہ صاحب کا اسی مدرسے میں بناہار، اور دوسرے دن پھر میں آگے بھی گیا، دلی آگے جگہ ہے جو ہے وہاں پر بھی گیا۔
وہاں یا تو رات رہا ہے، شاہ صاحب سے بات چیت ہوئی، پھر آگے گیا تو یوسف شاہ صاحب جو ہیں ان سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ تو یہ دل کوٹ کا یہ میرا پہلا سفر تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے دل کوٹ میں سے ایک دفعہ گزرنے کا اتفاق ہوا، لیکن آنے کا باقاعدہ اتفاق اب دوبارہ ہوا، تو گویا میرا ایک تعلق ہے۔ حضرات گرامی، پاکستان کے نقشے میں پاکستان کا جو نام ہے تو اس نام میں ایک کاف بھی ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں وہ کاف کشمیر کا ہے، اور جس طریقے سے وہ کاف پاکستان کے نام میں اپنے حسن میں، پاکستان کے حسن میں نکھار پیدا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ کشمیر پاکستان کے حسن میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اس کی زمین کے جلوے اور اس کی جغرافیائی حدود یہ ایسی ہے کہ پاکستان کے لیے حسن و جمال اور بہت خوبی و کمال رکھتی ہیں، اور پاکستان کشمیر سے حسین نظر آتا ہے کشمیر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کشمیر کے لوگ پاکستان کا حسن و جمال ہیں کہ جب وہ لاہور میں نظر آتے ہیں، جب وہ ملتان میں نظر آتے ہیں، جب وہ کشمیر پہ نظر آتے ہیں، تو وہ پاکستان کا جمال ہے سارے کے سارے حضرات، اور اس طریقے سے ایک خوبصورتی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہماری درسگاہیں اور ہماری خانقاہیں جو ہیں ان اہل کشمیر کے حسن و جمال سے، یعنی پاکستان کی خانقاہیں اور پاکستان کے مدارس کشمیر کے حسن و جمال سے مزین ہیں، اور ان کی خوبصورتی کشمیر کے طلباء اور مدرسین اور دوسرے نامور حضرات کی وجہ سے ہے۔ تو حضرات گرامی، جس طریقے سے کشمیر ایک خوبصورت خطہ ہے، تو اسی طریقے سے جہاں یہ جاتا ہے تو خوبصورتی پھیلاتا ہے۔ حضرت علامہ سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حسن و جمال، اپنی خوبی و کمال، اپنی پیاری گفتگو، اپنی میٹھی گفتگو اور اپنے علم کے ساتھ وہ جمالی پھیلاتے رہے، اور جس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی و کمال کا اس طریقے سے مظاہرہ کیا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ہے، اور جہاں جہاں پر بھی وہ جاتے رہے ان کی اچھائی کی، ان کی خوبی کی مہک جو ہے وہ لوگوں میں موجود رہی۔ اور جس طریقے سے ابھی میں نے گفتگو سنی ہے چند حضرات کی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر میں ان کے بڑے اثرات تھے، اور وہ کشمیر جو پاکستان میں ہے تو اس میں ان کی شخصیت کو ان کی زندگی میں نظر انداز نہیں کیا گیا، ان کو عوام نے بھی ایک اہمیت دی اور حکومت نے بھی ایک اہمیت دی، اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی عوام نے ان کو ایک خاص اہمیت دی اور حکومت نے بھی ان کو اہمیت دی۔ تو یہ کسی انسان کی خدمت کا اعتراف ہوتا ہے، اور میرا خیال میں ان حضرات نے بڑی خوبی اور کمال کے ساتھ ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ حضرات گرامی، میں ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ختم نبوت میں کشمیر نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے بھی پہلے کشمیر نے کردار ادا کیا۔ انہوں نے جو بات کی ہے، میں اس بات کی ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے علم میں ہے تو وہ آپ کے علم میں بھی آ جائے۔ جب ختم نبوت کے تحریک یہاں شروع ہوئی، سردار عبدالقیوم خان اس وقت کشمیر کے صدر تھے، اور ختم نبوت کی بات چلنے لگی، تو حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آپس میں کچھ ناراضگی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اپوزیشن اور حکومت آپس میں مسائل میں لگے رہتے ہیں، اور ان دونوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی بہتری ہوتا ہے۔ اس وقت چودھری نور حسین صاحب جو تھے وہ اسپیکر تھے اسمبلی کے، تو جب یہ معاملات چلے، ان میں پیچیدگی پیدا ہونے لگی، تو حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چودھری نور حسین صاحب کو بورڈر شریف میں بلایا،
चौधरी नूर हुसैन साहब बोर्डरशिप में गए और हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि इस मसले में सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की हिमायत करनी है, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत का मसला है। तो ख़त्म नबूवत में अपनी नाराज़गियों को नज़रअंदाज करके एक तरफ रख दिया जाए और इस मसले को हल किया जाए। उस वक्त चौधरी नूर हुसैन साहब ने अपनी कुछ गुज़ारिशात हज़रत बाबूजी की खिदमत में पेश की, लेकिन हज़रत बाबूजी ने उनकी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा ये सारी बातें बात की हैं, इस वक्त सिर्फ ख़त्म नबूवत की बात है, तो आपने हर तरीके से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान का ये जो मिशन है इसकी हिमायत करनी है और इसकी तायीद करनी है। पाकिस्तान में उस वक्त जो हुकूमत थी तो उसके ख्यालात अच्छे नहीं थे उस वक्त और दुरुस्त नहीं थे, वो इस हवाले से कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन बाहर गया जब चौधरी नूर हुसैन साहब ने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की इस मसले में भरपूर हिमायत की और हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कहने पर की तो सूरत हाल बेहतर हो गई और कश्मीर को ख़त्म नबूवत के मसले में भी पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक फौकियत हासिल हो गई और फिर वही मसला पाकिस्तान में पेश हुआ और उसी हिसाब से उसको हल किया गया जिस तरीके से अहले कश्मीर ने इस मसले को हल किया। हज़रात गिरामी, अब मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूँ कि आज हम इस महफिल में हाजिर हुए हैं तो हज़रत अल्लामा सैयद गुलाम यासीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आलिम दीन है और आलिम दीन छुपता कहीं नहीं है, न इधर छुपता है और न उधर छुपेगा। और वैसे जो दुनिया का दस्तूर है, मैं तफसील में तो बात नहीं करूँगा, मुख्तसर अर्ज करूँगा कि जो इस दुनिया में एक दफा आता है तो फिर वो कहीं जाता नहीं है, वो इधर ही होता है, कभी इस तरफ हो जाता है कभी इस तरफ हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारता है तो गुजारने के बाद बरज़ख में चला जाता है। और वो छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में आया और उसने आज़ान सुनी और इसके बाद वो चला गया तो वो भी मौजूद होता है, वो भी कहीं नहीं जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो क़यामत के रोज़ अपने बाप की सिफारिश करने के लिए वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो जब वो बच्चा मौजूद है और वो इधर भी मौजूद है उधर भी मौजूद है तो फिर वो आलिम दीन जिसने 50-60 साल इल्म की और दीन की इशाअत में गुजारे हों तो उसने जाना किधर है, वो इधर भी है उधर भी है। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने क्या करना है, हमने उनके मिशन पर चलना है, उनके रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते पर वो आपको लगा के गए हैं तो उस रास्ते पर आपने कायम रहना है। तो हजरत सैयद गुलाम यासीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी खबर को रोशन करे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो इस दुनिया में जो उन्होंने अपने 60-70 साल गुजारे हैं तो ये बड़े शानदार गुजारे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ गुजारे हैं और एक आलिम दीन को इसी वक़ार और इसी मर्तबे के साथ जो है अपना वक्त गुजारना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए दीन के बारे में बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई, लेकिन जो ऐसे करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है खुद उलमाए दीन के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि वो लोग जो अस्हाब इल्म हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात को बुलंद करने वाला है, उनको इज्जत देता है, उनको मर्तबा देता है, इस दुनिया में भी उनको इज्जत देता है। और वो जो जिंदगी आएगी बाद वाली, अब बरज़ख की आ जाती है, फिर बरज़ख के बाद आखिरत की जिंदगी है, तो उसमें भी उनको इज्जत और मर्तबा मिलता है। हज़रात गिरामी, जो उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है कि वो इस बात का इदराक रखते हैं कि हनफियत जो है वो आलिम को बड़ी अहमियत देती है, जो भी आलिम होता है उसको बड़ी अहमियत देती है। हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में जो आलिम हैं उनको वहाँ पर भी फिक़्ह हनफी फौक़ियत देती है, सहाबा इकराम में भी। क्यों कि ये बात तय है उसूल फ़िक़्ह में कि एक साहबी वो है कि जो आलिम है और एक साहबी वो है कि जो आलिम का मतलब मुजतहिद है।
تو وہ جو مجتہد عالم ہیں ان کو ایک فوقیت اور مرتبہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہے، لیکن اصول شاشی سے لے کر ہماری اصول فقہ کی آخری کتاب تک آپ دیکھ لیں تو اس میں وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت وہ ہے کہ جو عالم صحابہ جو ہے، مجتہد صحابہ، عالم سے مطلب مجتہد صحابی روایت کر کے بتاتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسرے غیر مجتہد صحابی جو ہیں وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو دونوں کی روایت میں فرق ہوگا، مجتہد صحابی کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ حضرات گرامی فقہ حنفی کا یہ دستور ہے کہ وہ اہل علم کو بڑی اہمیت اور بڑا درجہ دیتی ہے، اور پھر وہ صحابہ اکرام کے نام بھی لیتی ہے کہ یہ صحابہ جو ہیں ان کی روایت کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے اور ان کی روایت کو ہم کم اہمیت دیں گے ان کے مقابلے۔ ابھی تھوڑا سا پہلے میں کتاب فقہ حنفی کی محیط البرانی وہ دیکھ رہا تھا، اس میں صحابی کی بحث میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ایک صحابی وہ ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل عرصہ رفاقت حاصل رہی، آپ کی قربت میں رہے، صحبت میں رہے، اور ایک صحابی وہ ہیں کہ جن کو تھوڑا سا عرصہ ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت، تو وہ فرماتے ہیں کہ فرق کیا جائے گا روایت کہ جس صحابی کو نبی علیہ السلام کی صحبت زیادہ ملی ہے اس کی روایت اولا ہوگی اس صحابی سے جن کو نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت کم ملی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مرکز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا مرتبہ بلند ہے، جو 23 سال قریب ہے اس کا مرتبہ بلند ہے، جو ہر عید سے قریب ہے اس کا مرتبہ بلند ہے۔ حضرات گرامی، جتنے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہے ہیں تو ان کے درجات بلند ہیں۔ ایک قربت وہ ہوتی ہے کہ جو ایمان کی قربت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی، اور دوسری قربت یہ ہے کہ ایمان کی بھی قربت ہے اور قرابت کی بھی قربت ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے درجات جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں جتنی قربت نبی علیہ السلام کی زیادہ ہے اتنا ہی اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، اہل سنت کا جب نام پڑا تو اس وقت معتزلہ اور خوارج اور یہ سارے فرقے موجود تھے، تو اہل سنت کے اندر جو ہے ہمیشہ ایک اعتدال رہا، توازن رہا، توسط رہا، اور انہوں نے اپنا نام اسی لیے اہل سنت و جماعت تجویز کیا، اور پھر اکثریت اسی کے اوپر اس وقت بھی تھی، آج بھی اسی کے اوپر ہے جو نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں اور آل بیت ہیں، تو اہل سنت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ صحابہ اور آل بیت کے سائے میں چلتے رہے، دونوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، صحابہ اکرام سے بھی اور حضرات آل بیت سے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور آج تک وہی چل رہا۔ اب کچھ اہل سنت بدلے لگتے ہیں، اب کچھ ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سادات کی عزت نہیں کریں گے، سادات آپ سے عزت کی بھیک نہیں مانگ رہے، سادات اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ آپ سے عزت کی بھیک مانگے، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، قرآن حکیم فرقان حمید ان کی عزت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک ناسبی نے پوچھا، جو اس وقت ناسبیت کھڑی ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ ابن علی ہو، لوگ آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لگتا ہے یہ آپ قرآن حکیم نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن حکیم تو پڑھتا ہوں،
انہوں نے کہا اگر قرآن حکیم پڑھتے ہو تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ وہ مبالغے کا جو حکم ہوا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ابناء میں کس کو لے کے گئے تھے؟ مجھے اور میرے بھائی حسین کو لے کے گئے. تو حضرات گرامی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اعزاز ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم ابن علی ہیں، اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم ابن رسول اللہ ہیں. تو اس لیے وہ آپ کی عزت کے محتاج نہیں ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حدیث مبارک جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا ہے ان مسئلہ آل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، کہ حضرت آل بیت کی مثال جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکبھا نجا ومن تخلفھا نہلک، کہ جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ڈوب جائے گا. تو آپ ڈوبنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا اختیاری فعل ہے. سادات آپ سے عزت کے طلبدار نہیں ہیں، لیکن جو سادات بات کرتے ہیں تو وہ اپنی بات نہیں کرتے. آپ مغازے میں آ گئے ہو، وہ اپنی بات نہیں کرتے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو پکڑ لیا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ بھی تو صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت فاطمہ بھی صحابی ہے، حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں، اور حضرت امام حسین بھی صحابی ہیں علیہ السلام. تو یہ سارے صحابہ ہیں. تو صحابہ میں تفریق کر کے جو اہل بیت تھے تو ان کو آپ نے چھوڑ دیا اور دوسرے صحابہ کو پکڑ لیا. یہ تبدیلی آپ نے کیوں آ گئی؟ کس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں آپ ہو؟ کس کے دسترخوان پہ جاتے ہیں آپ ہو؟ آپ کو اگر تقوی داری چاہیے تو وہ تو حضرت علی کے دسترخوان پہ ہے. تو آپ روٹی کھانے کے لیے یزید کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بنو امیہ کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دسترخوان جو آپ نے لے لیا ہے اس کو تقوی داری ہوتی ہے، عزت داری ہوتی ہے. حضرات یہ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آل بیت کو لے کے چلا جائے، ان کے سائے میں چلا جائے، تو ہم ان حضرات کی بات کرتے ہیں. وہ صحابی بھی ہیں تو آپ نے ان کو لے لیا، صحابہ کرام کو لے لیا، تو وہ آل بیت کو آل بیت بھی ہے اور صحابی بھی ہے، تو وہ ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. ابھی میں نے ایک کلپ سنا جمعرات کے روز، اس میں ایک بڑے صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سید جو ہیں اگر یہ بدعقیدہ ہیں اور اگر یہ بدعمل ہیں تو یہ اپنے نام کے ساتھ پہلے شاہ لگائیں یا بعد میں لگائیں، ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، یہ عزت کے حقدار نہیں ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو آدمی دین چھوڑ جائے اس کی آپ بات کرتے ہو. ان کے اوپر تو کوئی چیز موجود ہے، نبی فرما گئے کہ یہ دین نہیں چھوڑے گی. جو آپ کہہ رہے ہو آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم 50 گنا ثابت کر کے دیتے ہیں کہ جنہوں دین چھوڑ کے چلے گئے، جو دین چھوڑ کے چلے گئے تھے، او شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قصہ، علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں قصہ بیان نہیں کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں کہ مولوی صاحب عیسائی ہو گئے تھے. تو یہ تو ہم مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن نبی کے جو فرمان ہیں ان میں اشارہ موجود ہے. یہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، یہ قائم رہیں گے. گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں لیکن بد عقیدہ نہیں ہو سکتے. یہ عقیدہ ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ اس پر قائم رہنے والے لوگ ہیں. تو بہرکیف ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت جی اگر کوئی مولوی صاحب اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کے ناسبیت اختیار کر لیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ پہلے مفتی لکھے یا بعد میں لکھے، وہ عزت کے حقدار نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم ان کی عزت کریں.
بات شروع ہو گئی ہے تو یہ اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں ہوگی اور اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگی. تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ اس کے لیے کمر کس لیں اور تیار ہو جائیں، اور یہ مقابلے میں آپ کو آنا پڑے گا اور اپنے نظریات جو اہل سنت کے نظریات ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں، وہ آپ کو ان لوگوں سے قبول کروانا پڑیں گے. لیکن اس کے لیے ہم دلیل کی قوت چاہتے ہیں، اور دلیل کی قوت مدرسے سے ملتی ہے، کیونکہ عالم مدرسے میں بیٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے مدارس میں ان کو پختہ کریں، ان کو مضبوط کریں اور نئے نئے مدارس قائم کریں، کیونکہ یہ مقابلہ ذرا آگے جائے گا، لمبا ہوگا. تو اس میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور علم کا ہتھیار آپ کے پاس ہونا ہے اور اہل سنت کا تاج جو ہے وہ آپ کے سر پہ ہونا ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں اس میں آپ کو کامیابی اور فتح ملے گی اگر ہم اس میں عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت علامہ غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جمال رحمت میں جگہ دے، اور انہوں نے جو یہ دارالعلوم قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے اس کو آباد و شاد رکھے، اور لوگ آتے رہیں یہاں سے علم دین حاصل کرتے رہیں اور پھر اپنی بات کو دلیل کی قوت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن آخر میں ایک حدیث، حضرات گرامی، کچھ عرصے سے میں نے ایک اپنا دستور بنا لیا ہے، اور وہ دستور یہ ہے کہ جب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں تو اس کے آخر میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، تاکہ میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے اور سامعین کا ایمان بھی تازہ ہو جائے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں.